اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین کرام، عزاداری امام حسین علیہ السلام کی پہلی شرط عشق اور محبت ہے۔ عشق جس کی کوئی انتہا نہیں، اور مودت ایک ایسا سمندر کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ ایک روحانی دنیا ہے۔ اس دنیا کے ساتھ جڑے واقعات و معجزات نہ صرف انسانی عقلوں کو دنگ کر دیتے ہیں، بلکہ جدید سائنسی اعتبار سے ان کی کوئی توجیہ پیش کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ ناظرین معظم، عزاداران امام حسین اور اپنے دل کی مرادیں ان شعائر حسینی پر لے کر آنے والے لوگ منتیں مرادیں مانتے ہیں اور اپنے دل کی مراد لے کر جاتے ہیں۔ شیعت کی تاریخ ایسے ہزاروں بلکہ لاکھوں واقعات و معجزات سے بھری پڑی ہے کہ جن کا جواب نہ تو سائنس کے پاس ہے، نہ کسی مفکر کے پاس، نہ کسی فلسفی کے پاس۔ ایسا ہی ایک سچا واقعہ لے کر ہم اپنی اس آج کی ویڈیو میں حاضر ہوئے ہیں، جو کہ 1927 میں متحدہ ہندوستان میں ریاست بھرت پور، جو کہ مشرقی راجپوتانہ میں ایک ریاست ہے، پیش آیا۔ ناظرین، بھرت پور میں جاٹ خاندان کی حکومت تھی اور مسلمان قابلیت کے اعتبار سے اعلیٰ اور ذمہ دار عہدوں پر فائز تھے۔ یہ سچا واقعہ کیا ہے اور اس کا حوالہ کس کتاب میں ہے، یہ آپ کو معلوم ہوگا ہماری آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد۔ ناظرین معظم، محمد وسیع خان نے اپنی کتاب حسین کے حصہ دوئم میں صفحہ 75 پر بیان کیا ہے کہ سن 1927 میں ریاست بھرت پور میں برسات کے پورے موسم میں بارش نہیں ہوئی، جس کے باعث ریاست کے باشندے قحط کے خطرے سے سخت پریشان تھے۔ ہندوؤں نے ریاست کے اخراجات پر ہون کیا، لیکن ایک قطرہ بارش نہ ہوئی اور نہ ہی بادل آسمان پر نظر آئے۔ بارش تو کیا، 2 بوندیں آسمان سے نہ برس سکیں اور ہزار ہا سبز رنگ کے ٹڈے فضا اور زمین پر نظر آئے۔ جب اس ہون میں کامیابی نہ ہو سکی تو ہندوؤں نے اپنے مذہب کی ایک مخصوص عبادت اور شب بیداری، اکھنڈ کیرتن بھی مسلسل 3 شب و روز ادا کی، اور راجہ اندر کو، جو اہل ہنود کے عقیدے کے مطابق بارش کا دیوتا ہے، بید مارے، لیکن تمام کوششیں بے سود ثابت ہوئیں۔ مایوسی ہندوؤں کے چہروں پر نظر آنے لگی۔ ادھر دوسری طرف مسلمان بھی اس صورتحال سے پریشان تھے کہ اگر بارش نہ ہوئی تو فصلوں اور ضروریات زندگی کا کیا ہوگا۔ اس کے لیے جگہ جگہ نماز استسقاء وغیرہ اور اجتماعی دعاؤں کی محفلیں اور اکٹھ کیے گئے، لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو سکا۔ نماز جمعہ میں بھی خصوصی طور پر دعائیں منگوائی گئیں، لیکن خشک سالی کی وہ صورتحال جوں کی توں قائم رہی اور بارش برسنے کا کوئی نام و نشان پوری ریاست میں کہیں نظر نہ آیا۔ آخرکار حضرات تشیع نے ریاست کے منتظم یعنی ایڈمنسٹریٹر، جو کہ اس وقت انگریز تھے، انہیں درخواست دی کہ ہم علم مبارک حضرت عباس علیہ السلام کا جلوس برآمد کرنا چاہتے ہیں اور برآمد کر کے کربلا تک لے جانا چاہتے ہیں، لہٰذا ہمیں اس کی اجازت دی جائے۔ انگریز ایڈمنسٹریٹر نے ان کی یہ درخواست منظور کر لی۔ ناظرین، 29 اگست بمطابق 11 جمادی الثانی سن 1927 کو انتہائی تیز دھوپ اور جھلسا دینے والی لو چل رہی۔ پنڈتوں اور جوتشیوں نے 29 اگست کے متعلق پیشین گوئی کی تھی کہ اس دن بارش کا قطعی امکان نہیں ہے۔ اسی دن شیعہ حضرات نے محلہ گھیر سید صاحب، محلہ بدہ کی ہاٹ اور محلہ ندیہ سے دن کے 2 بجے عین دوپہر کے وقت علم مبارک حضرت عباس علیہ السلام کا جلوس برآمد کیا اور کربلا کی جانب، جو شہر سے 3 میل کے فاصلے پر واقع ہے، روانہ ہوئے۔ یہ جلوس نوحہ خوانی اور ماتم کرتا ہوا شہر اور بازار کے مخصوص مقامات سے گزرا۔ ناظرین، جب جلوس شہر کی حدود سے باہر نکلا تو مخالف سمت سے ہوا چل رہی تھی، لیکن جلوس اس سے بالکل بے نیاز ہو کر کربلا کی سمت بڑھتا رہا
اور نوحہ خوانی اور ماتم ہوتا رہا۔ بالآخر یہ لوگ 6 بجے شام کو کربلا پہنچ گئے۔ جو ہی جلوس کربلا پہنچا ہوا رک گئی۔ ماتمی دستہ اس مقام پر جہاں میتیں دفن ہوتی ہیں جمع ہوا اور تقریباً نصف گھنٹے تک ماتم کرتا رہا اور اعلان کر دیا کہ جب تک بارش نہیں ہوگی ماتم ختم نہیں ہوگا۔ ناظرین، شیعہ حضرات ابھی نوحہ خوانی، ماتم اور دعاؤں میں ہی مشغول تھے کہ یکایک بھرت پور کے شمال میں بھورے رنگ کی گھٹا نظر آئی اور چشم زدن میں پوری ریاست پر محیط ہو گئی اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ یہ نظارہ قابل دید تھا۔ جتنی شدت سے بارش ہو رہی تھی اتنی شدت کے ساتھ ماتم بھی ہو رہا تھا۔ بارش کا پانی اس قدر سرد اور یخ تھا کہ بہت سے چھوٹے بچے اور ضعیف العمر یعنی بوڑھے لوگ اس کی تاب نہ لا سکے اور کانپنے لگے۔ چاروں طرف پانی ہی پانی تھا۔ JH انفینٹری کے افسران نے جو کوٹھی موتی جھیل میں مقیم تھے متاثرین کو کمبل اور آگ کی انگیٹھیاں فراہم کیں اور انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ شیعوں کے دیوتا کائنات پر پورا کنٹرول رکھتے ہیں کیونکہ وہ خدائے بزرگ و برتر کے مطیع اور اس کے احکامات کی پوری پابندی فرماتے تھے اور اپنی زندگیاں اس کی راہ میں قربان کرتی تھی۔ بارش ختم ہونے پر جلوس کربلا سے واپس ہوا تو شہر کی سڑکوں پر اب بھی پانی بہہ رہا تھا۔ دکاندار بلحاظ ملت شرکائے جلوس کو شہر میں داخل ہوتے دیکھ کر دکانوں سے اتر پڑے۔ ہندو بنیوں نے ایک دوسرے سے مخاطب ہو کر کہا کہ لالا یہ دیکھ، یہ ہیں جو پیاسے سے پانی مانگنے گئے تھے اور پیاسے نے بھی ایسا موسلا دھار پانی برسایا کہ مزہ آ گیا۔ ہندو ائمہ طاہرین کی عظمت اور اختیار کے قائل ہو گئے۔ ناظرین، یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ اس سال صرف یہی ایک بارش ہوئی جو پورے سال کی ضروریات کے لیے کافی ثابت ہوئی اور ریاست کو قحط سے بچا لیا۔ انگریز ایڈمنسٹریٹر اور والی ریاست مہاراجہ اندر سنگھ اور اعلیٰ حکام بہت متاثر ہوئے اور بارش کی برکت کے لیے شیعہ حضرات کے ممنون ہوئے۔ ناظرین، دوسرے دن کربلا میں مجلس برپا کی گئی جس میں اس معجزے کو بیان کرنے والے سید فرزند حسن زیدی فیض بھرت پوری نے اپنے چند قطعات اس واقعے سے متاثر ہو کر پڑھے۔ جنگ کو فتح کیا شاہ نے بے سر ہو کر، قطرہ پانی نہ پیا مالک کوثر ہو کر، فیض بارش کے لیے شیعوں نے ماتم جو کیا، ابر بھی رویا شریک غم سرور ہو کر۔ اور ایک اور قطعے میں انہوں نے یہ فرمایا، شیعوں کو ملا فیض یہ کس کے گھر سے، عزت ہوئی حاصل یہ علی کے در سے، صدقے میں حسین ابن علی کے اے فیض، گر ابر کو دیں حکم تو پانی برسے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کے سچے واقعات اور معجزات لے کر ہم آپ کی خدمت میں گاہے بگاہے حاضر ہوتے رہیں گے۔ ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں تاکہ علوم محمد و آل محمد کی نشر و اشاعت میں آپ کی حصہ داری برقرار رہے۔ ناظرین، ہماری آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔